حضرت حسن پاک نہ کسی کام سے ایران کی طرف گئے، کسی دورے پہ ایران کی طرف گئے، تو جب ایران کے لوگوں کو پتہ چلا نا کہ حضور مولا کائنات کے فرزند ارجمند آ رہے ہیں، تو ایران کے سارے بادشاہ وزیر بڑی خوشی سے آپ کا استقبال کرنے کے لیے، وزیر اور بادشاہ تھے، انہوں نے تحفہ و تحائف تیار کر لیے، تحفہ دیں گے، آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ حضرت مولا کائنات کا ایک چاہنے والا موچی بھی موجود تھا۔ تو موچی نے جب دیکھا نا کہ سارے امیر ترین لوگ حضرت امام حسن پاک کے لیے تحفہ و تحائف تیار کر رہے ہیں، رونے لگ پڑا، روتا روتا گھر کی طرف گیا۔ جب گھر داخل ہوا تو بیوی پوچھنے لگی کیا معاملہ ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ حضرت مولا کائنات کے فرزند ارجمند جناب حسن پاک تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں پہلی تو بیوی خوش ہوئی اور پھر بیوی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کہا ہم غریب ہیں، سارا ایران انہیں تحفہ و تحائف دے رہا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، کیا ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ بہرحال بیوی معرفت رکھتی تھی، کہنے لگی آپ تو موچی ہیں، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے امام حسن پاک کے لیے ایک خوبصورت سی نلین تیار فرما دیں۔ ایک نلین حضرت امام حسن پاک کے لیے تیار کی گئی، اور کہتے ہیں جب وہ نلین لے کے نکلنے لگے نا، بیوی نے روک کے نہ فرمایا ایک بار نلین ذرا مجھے پکڑاؤ نا، تو اسی بیوی نے نلین پکڑ کے نا پہلے چومی، پھر آنکھوں سے لگائی، اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے کہا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، یا سیدہ ہم بڑے ماڑے لوگ ہیں، آپ کے لخت جگر کے لیے یہ ادنا سا تحفہ اسے قبول فرما لیجئے گا۔ خامد کہنے لگا کہ ہم تو حقیر ہیں، یہ چھوٹا سا تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو بیوی کہنے لگی وہ اہل بیت ہیں، چھوٹے تحفے کو نہیں دیتے بلکہ وہ دلوں کے تقوی کو دیکھا کرتے ہیں۔ اپنی چادر اتار کے اس خاتون نے دی اور نلین مبارکہ اس چادر میں لپیٹ کے، کہتے ہیں وہ شخص جب لے کے گیا نا تو وہاں مجمع لگا ہوا تھا، حضرت امام حسن پاک کے گرد و نواح میں بادشاہ، وزیر، مہمان، امیر ترین لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ 5000 درہم اس بادشاہ نے حضرت امام حسن پاک کی بارگاہ میں پیش کیے، اور کہتے ہیں باقی بھی لوگوں نے تحفہ و تحائف دیے۔ جب وہ موچی پرانے گندے کپڑے لے کے میلے کچالے غریبوں کی طرح جب مجلس میں داخل ہوا نا، تو جناب حسن پاک نے دیکھ کے اسے فوراً قریب بلا لیا، پاس بلایا۔ جب پاس بلایا تو وہ شخص عرض کرنے لگا حضور حقیر سا تحفہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ لیکن جب اس موچی کی نظر جناب حسن پاک کے قدموں کی طرف پڑی نا، تو کہنے لگا حضرت میں نے تو چھوٹے جوتے سیے ہیں، آپ کے پاؤں تو بڑے ہیں، یہ تو جوتے آپ کے پاؤں میں نہیں آئیں گے، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ فرمایا میں تیری محبت کو دیکھوں کہ اپنے زخموں کو دیکھوں؟ وہ تحفہ قبول فرما کے حضرت امام حسن پاک نے وہ 5000 درہم جو بادشاہ نے جناب حسن پاک کو تحفے میں پیش کیے تھے نا، کہتے ہیں حضرت امام حسن پاک نے وہ 5000 درہم اپنے اس موچی جوتی بنانے والے کو عطا فرما دی، 5000 درہم دے دیے۔ وہ کہنے لگا حضور مجھے تو 2 درہم بھی مل جائے تو میری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ لیکن جناب حسن پاک نے جب دوبارہ ارشاد فرمایا تو وہ موچی 5000 درہم لے کے جانے لگا، امام حسن پاک نے روک لیا، فرمایا یہ تو مجھے بادشاہ نے دیے تھے اور میں نے تجھے دیے ہیں، میں نے خود سے تجھے کچھ نہیں عطا کیا، اب حسن خود سے تجھے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ وہ چلنے لگے تو جناب حسن پاک نے پھر روک لیا، فرمایا رک جا، اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، تیری بیوی بھی ہم اہل بیت کی محب ہے، اپنی بیوی کو بھی جا کے جنت کی بشارت سنا دینا۔ پھر جب وہ چلنے لگا نا تو حضرت امام حسن پاک نے پھر بلایا اور بلا کے اسے سینے سے لگایا، اور حضرت امام حسن پاک نے جب اسے سینے سے لگایا نا تو بادشاہ کہنے لگا حضور میں نے آپ کو 5000 درہم تحفتاً پیش کیے ہیں اور آپ نے 5000 درہم ایک موچی کو عطا فرما دیے ہیں۔ فرمایا پھر دیکھ یہ محمد عربی کے گھرانے کی سخاوت ہے، اتنا تو ہم اپنی جوتی بنانے والے کو عطا فرما دیتے ہیں۔